أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يراه. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ پڑھیے باسم نام سے ربک اپنے رب کے الذی خلق جس نے پیدا کیا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا. یہ 5 آیتیں اقرأ سے ما لم یعلم تک قرآن کی سب آیتوں اور صورتوں سے پہلے اتری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خدائے واحد کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے دبایا اور بار بار وہی لفظ اقرأ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ما انا بقارئ جواب دیتے رہے. تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا اقرأ بسم ربک بمعنی اپنے رب کے نام کی برکت و مدد سے پڑھیے. مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت فرمائی جو پتہ دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے. کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. اسی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی جس کی مہربانی سے تربیت ہوئی ہے، یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا. کیا وہ تم میں صفت قرات پیدا نہیں کر سکتا؟ خلق الانسان من علق. خلق پیدا کیا الانسان انسان من سے العلق علق ان جمع ہوا بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے جمے ہوئے خون میں. نہ حصے نہ شعور نہ علم نہ ادراک میں. جماعت لا عاقل ہے. پھر جو خدا جماعت لا عاقل کو انسان عاقل بناتا ہے وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم نہیں بنا سکتا. یہاں تک قرات کا امکان ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنا دیا. آگے اس کی فعالیت اور وقوع پر متنبع فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم. اقرأ پڑھیے ربک اور آپ کا رب الاکرم بڑا کریم. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جس شان سے کی گئی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے. جب ادر سے استعداد میں قصور نہیں اور ادر سے مبدا فیاض میں بخل نہیں بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. پھر وصول فیض میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ ضرور ہے کہ یوں ہی ہو کر رہے. الذی علم بالقلم. الذی وہ جس نے علم سکھایا بالقلم قلم سے، جس نے علم سکھایا قلم سے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حضرت نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا. فرمایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے جو یوں بھی وہی دے گا. اور ممکن ہے ادھر بھی اشارہ ہو کہ جس طرح مفیز و مستفیض کے درمیان جبرائیل علیہ السلام میں ایک واسطہ ہے، جس طرح قلم کا توسط اس کو مستلزم نہیں کہ وہ مستفیض سے افضل ہو جائے، ایسے ہی یہاں حقیقت جبرائیلیہ کا حقیقت محمدیہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا. علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان سکھایا انسان کو ما لم یعلم جو وہ نہ جانتا تھا. سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا. یعنی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، آخر اسے رفتہ رفتہ کون سکھاتا ہے؟ بس وہی رب قدیر جو انسان کو جاہل سے عالم بناتا ہے، اپنے ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کا سردار بنا دے گا. کلا ان الانسان لیطغی. کلا ہرگز نہیں. ان الانسان بے شک انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے. کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے.
ان الرآہ استغنا الراء، اگر اپنے تئیں دیکھے استغنا بے پرواہ کہہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، یعنی آدمی کی اصل تو اتنی ہے کہ جمے ہوئے خون سے بنا اور جاہل محض تھا، خدا نے علم دیا مگر وہ اپنی اصل حقیقت کو ذرا یاد نہیں رکھتا، دنیا کے مال و دولت پر مغرور ہو کر سرکشی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ان الی ربک الرجاء، ان بے شک الی ربک اپنے رب کی طرف الرجاء لوٹنا ہے، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے، یعنی اول بھی اس نے پیدا کیا اور آخر بھی اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت اس تکبر اور خود فراموشی کی حقیقت کھلے گی۔ ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا الذی وہ جو ینہا روکتا ہے، تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، عبدن ایک بندہ اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے، یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود کو تو اپنے رب کے ساتھ سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سر و سجود ہوتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان آیات میں اشارہ ابو جہل ملعون کی طرف ہے، جب وہ حضرت کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا اور دھمکاتا تھا اور طرح طرح سے پہنچانے کی صحیح کرتا تھا۔ ارائیت ان کان علی الہدی، ارائیت بھلا دیکھو ان اگر کان ہوتا علی الہدی ہدایت پر، بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر، او امر بالتقوی، او امر یا حکم دیتا بالتقوی پرہیزگاری کا، یا سکھلاتا ڈر کے کام۔ ارائیت ان کذب وتولی، ارائیت بھلا دیکھیں اگر کذب اس نے جھٹلایا وتولی اور منہ موڑا، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا یعنی نیک راہ پر ہوتا، بھلے کام سکھاتا تو کیا اچھا آدمی ہوتا، اب جب منہ موڑا تو ہمارا کیا بگاڑا۔ قذافی موضع القرآن والمفسرین اقوال فی تفسیرها من شاء الاطلاع علیہ فلیراجع روح المعانی۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، علم کیا نہ یعلم جانا بأن اللہ کہ اللہ یرا دیکھ رہا ہے، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے، یعنی اس ملعون کی شرارتوں کو اور اس نیک بندوں کے خشوع و خضوع کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر نہ باز آیا، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر، یعنی رہنے دو یہ سب کچھ جانتا ہے پر اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ اچھا اب کان کھول کر سن لے کہ اگر اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور ذلیل قیدیوں کی طرح سر کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیتن کاذبتن، کاذبتن خاطیتن، ناصیتن پیشانی، کاذبتن خاطیتن جھوٹی گناہگار، کیسی چوٹی جھوٹی گناہگار، یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا اس کا دروغ اور گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے۔ فلیدعو نادیہ، فلیدعو تو بلا لے، نادیہ تو اپنی مجلس، اب بلا لے وے اپنی مجلس والوں کو۔ سندعو الزبانیہ، سندعو ہم بلاتے ہیں الزبانیہ پیادے، ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، کہنے لگا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں کہ مکہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے؟ اس پر فرماتے ہیں کہ اب وہ مجلس والے ساتھیوں کو بلا لے، ہم بھی اس کی گو شمالی کے لیے اپنے سپاہی بلاتے ہیں، دیکھیں کون غالب رہتا ہے۔ چند روز بعد بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ اسلام کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا، اور آخرت میں جب دوزخ کے فرشتے اس کو نہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضرت کو نماز میں دیکھ کر چلا کے بے ادبی کرے وہاں پہنچانے تاکہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، اور لوگوں کے دریافت کرنے پر کہا کہ مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق نظر آئی جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق تھی، میں گھبرا کر واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ملعون ذرا آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی جدا کر دیتے، گویا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں اس کو سندعو الزبانیہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھلا دیا۔ تنبیہ، اکثر مفسرین نے زبانیہ سے دوزخ کے فرشتے مراد لیے ہیں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا نہیں لا تطع اس کی بات نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو، کوئی نہیں مت مان اس کا کہا، اور سجدہ کر اور نزدیک ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہرگز پرواہ نہ کیجیے اور اس کی کسی بات پر کان نہ دھریے، چاہو شوق سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بیش از بیش کر کو حاصل کرتے رہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے۔